Guys, please subscribe my YouTube channel linked in profile. کہ جنریشن کیا ہوتی ہے؟ ویسے تو جنریشن کا مطلب نسل ہے، مگر کمپیوٹر کی اصطلاح میں ٹیکنالوجی کی قسم میں جب تبدیلی رونما ہوتی ہے تو اس کی جنریشن میں درجہ بندی کی جاتی ہے۔ یہ مسلسل ارتقاء کا عمل ہے۔ ہم اس میں سے 5 ان بڑی تبدیلیوں کی بات کریں گے جنہوں نے کمپیوٹر کی ساخت کو ہی تبدیل کر دیا۔ کمپیوٹر جو صرف حساب و کتاب کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ اور بھی بہت سارے کاموں میں استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ آج ہم کسی نہ کسی طرح کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں کمپیوٹر کی پہلی جنریشن کی۔ کمپیوٹر کی پہلی جنریشن میں ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی استعمال ہوئی۔ بلا شبہ ویکیوم ٹیوب کی ایجاد کمپیوٹر کی ترقی میں ایک اہم قدم تھا، مگر یہ کمپیوٹر سائز میں بہت بڑے اور وزنی تھے۔ پہلی جنریشن کے کمپیوٹر میں بہت سی خامیاں تھیں۔ ان میں ڈیٹا پروسیسنگ کی رفتار بہت کم تھی اور یہ کمپیوٹر توانائی بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ ان کمپیوٹرز میں ویکیوم ٹیوب بہت گرم ہو جاتی اور جل جاتی تھی۔ درکار مٹیریل اور مہارت کی وجہ سے یہ بہت مہنگی تھی۔ ویکیوم ٹیوب کی بہت زیادہ حرارت خارج کرنے کی وجہ سے ان کمپیوٹرز کو ایئر کنڈیشنز کمروں میں رکھا جاتا تھا۔ یہ کمپیوٹر بہت مہنگے تھے اور ان کی پروگرامنگ بھی بہت مشکل تھی۔ ان کمپیوٹرز کی مثال میں ENIVAC اور UNIVAC کمپیوٹرز شامل ہیں۔ کمپیوٹر کی دوسری جنریشن۔ کمپیوٹر کی دوسری جنریشن میں ٹرانزسٹر ٹیکنالوجی استعمال ہوئی۔ ٹرانزسٹرز کو بیل لیب میں 1947 میں ایجاد کیا گیا۔ ٹرانزسٹر کی ایجاد سے کمپیوٹر سائز میں چھوٹے اور تیز رفتار ہو گئے۔ ٹرانزسٹر وہ سب کام سر انجام دے سکتا تھا جو ویکیوم ٹیوب سے لیے جاتے تھے۔ اس کی مثال میں IBM 1400 اور CDC 164 شامل ہیں۔ اب بات کریں ٹرانزسٹر کے فوائد کی۔ 200 ٹرانزسٹر کا سائز ایک ویکیوم ٹیوب کے برابر ہوتا تھا۔ ویکیوم ٹیوب کے مقابلے میں ٹرانزسٹر سستے تھے۔ ٹرانزسٹر ویکیوم ٹیوب کے مقابلہ میں 40 گنا تیز کام کرتے تھے۔ یہ ویکیوم ٹیوب کی طرح گرم نہیں ہوتے تھے اور ٹوٹتے نہیں تھے۔ اس کی بدولت کمپیوٹر سائز میں کافی چھوٹا ہو گیا۔ کمپیوٹر کی تیسری جنریشن۔ کمپیوٹر کی تیسری جنریشن میں IC ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا۔ پہلا IC 1961 میں بنایا گیا۔ ایک IC کا سائز 1/4 مربع انچ ہوتا ہے اور یہ ہزاروں ٹرانزسٹرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں IBM 370 اور IBM 360 شامل ہیں۔ IC انٹیگریٹڈ سرکٹ کا مخفف ہے۔ اگر اس کے فوائد کی بات کریں تو اس کی بدولت کمپیوٹر سائز میں بہت چھوٹے اور سستے بھی ہو گئے۔ ان کی پروسیسنگ سپیڈ بہت زیادہ تھی۔ اس میں توانائی بہت کم خرچ ہوتی تھی اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل کیا جا سکتا تھا اور ان کو چلانا بھی آسان تھا۔ کمپیوٹر کی چوتھی جنریشن۔ کمپیوٹر کی چوتھی جنریشن میں مائکرو پروسیسر چپ CPU کے طور پہ استعمال ہوئی۔ مائکرو پروسیسر ٹیڈ ہوف نے 1971 میں انٹل کے لیے بنایا۔ اس کو انٹل 4004 کا نام دیا گیا۔ اب جدید مائکرو پروسیسر کا سائز 1 مربع انچ سے بھی کم ہے اور لاکھوں الیکٹرانک سرکٹ پر مشتمل ہے۔ اس کی مثال میں IBM PC اور ایپل میکنٹوش شامل ہیں۔ اگر کمپیوٹر کی چوتھی جنریشن کے فوائد کی بات کریں تو یہ کمپیوٹر جسامت میں بہت چھوٹے ہو گئے، ان کی قیمت بھی کم ہو گئی، پروسیسنگ سپیڈ اور زیادہ ہو گئی اور یہ توانائی کم خرچ کرتے اور حرارت کا اخراج بھی کم کرتے تھے۔ اس دور میں بہت سی لینگویجز بھی متعارف ہوئیں۔ کمپیوٹر کی پانچویں جنریشن۔ کمپیوٹر کی پانچویں جنریشن کا انحصار مصنوعی ذہانت پر ہے جو ابھی بھی ترقی کے مراحل میں ہے۔ مصنوعی ذہانت خود کار کمپیوٹر پر مشتمل ہوگی جس میں کمپیوٹر کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوگی۔ ان میں ایسے آلات استعمال ہوں گے کہ عام آدمی سے قدرتی لینگویج میں بات کر سکیں گے۔ کچھ جگہوں پر اس کا استعمال بھی شروع ہو گیا ہے اور اس وقت ترقی کے مراحل میں ہے۔